تقریباً 400 مقامی افراد اور معزز شخصیات بیت المسرور مسجد، اسٹاکلی، کوئنزلینڈ میں آسٹریلیا ڈے منانے کے لیے گزشتہ ویکینڈ پر جمع ہوئے۔ لوگن سٹی کے میئر، جہاں یہ مسجد واقع ہے، جان ریون نے اس خاص موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں یہ تسلیم کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اس جگہ کو اسٹاکلی کہلانے سے بہت پہلے یہ یوگمبیر اور یاگورا بولنے والے لوگوں کی زمین تھی۔ انہوں نے 200 سالوں سے ہمارے ساتھ اس زمین کو بانٹا ہے۔ اس اشتراک کے دوران انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں اور میں ان کے روایتی مالکان، ان کی سرپرستی، ان کے بزرگوں کی قیادت اور ان کی دانائی، رہنمائی اور دور اندیشی کو تسلیم کرتا ہوں۔ آسٹریلیا ایک زرخیز زمین ہے جو بھلائی، طاقت اور مواقع سے بھرپور ہے۔ اگر آپ کمیونٹی میں گھل مل جانا چاہتے ہیں، اپنے ہمسایوں اور معاشرے کے لیے بے لوث نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا کھلے دل سے استقبال کیا جائے گا۔ آج یہاں موجود ان خوبصورت بچوں کو دیکھ کر میں یہ چاہتی ہوں کہ آسٹریلیا ایسا ملک ہو جہاں یہ بچے خود کو محفوظ محسوس کریں، اپنے عقائد پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافت کا فخر کے ساتھ جشن منا سکیں۔ لیکن جو چیز میرے دل میں سب سے زیادہ بسی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نسب العین پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ نہ صرف کمیونٹی کی حمایت کر رہے ہیں، سب سے محبت کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم یہاں آتے ہیں ہمیں شاندار کھانے ملتے ہیں، اور اس سے زیادہ آسٹریلوی انداز کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب اکٹھے ہوں۔ مقامی فائر بریگیڈ اور ایمبولینس عملہ بھی اس موقع پر موجود تھا، جنہوں نے بچوں کو تعلیمی اور تفریحی سرگرمیاں فراہم کیں۔ برسبن کی مسجد مبارک میں بھی آسٹریلیا ڈے کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں قومی ترانہ، بچوں کے ایک گروپ کی طرف سے نظم خوانی کی اور کمیونٹی کی جانب سے مختلف نمائش کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ حاضرین نے مسجد کے ہال کو بھرا۔ اختتامی کلمات اور اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے محترم ربی صاحب محمد عطائے ربی ہادی نے خطاب کیا۔ پرتھ میں ناصر مسجد میں ایک خاص عشائیہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 50 سے زائد مہمان بشمول معزز شخصیات، کونسلرز اور آسٹریلوی وفاقی پولیس کے نمائندے شریک ہوئے۔ یہ میرا پہلی بار آسٹریلیا ڈے کی تقریب میں آنا ہے، اور کیا ہی زبردست جشن ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں تمام ثقافتی برادریوں کے افراد کو مدعو کیا گیا ہے، سب ایک ساتھ ہم آہنگی سے جشن منا رہے ہیں۔ یہ واقعی خوبصورت ہے۔ پیٹریشیا اور میں ایک بار پھر آسٹریلیا ڈے کی خوشی میں یہاں موجود ہونا باعث فخر سمجھتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ایک متحد قوم کے طور پر اکٹھے ہوئے ہیں، علم اور تجربات بانٹ رہے ہیں اور ایک آرام دہ ماحول میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ ایک شاندار موقع ہے کہ احمدیہ کمیونٹی اور دیگر مسلم برادری ایک ساتھ مل کر آسٹریلیا ڈے کا جشن منا رہی ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ کمیونٹی کے افراد مغربی آسٹریلیا میں بھی بہترین کام انجام دے رہے ہیں۔ میلبرن میں بھی احمدیہ مسلم کمیونٹی نے آسٹریلیا ڈے کا جشن منایا، جس میں 350 افراد نے شرکت کی، جو مختلف ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے۔ آسٹریلوی ثقافتی تنوع کا عظیم وعدہ یہی ہے کہ ہر فرد کو برابری کا موقع ملے۔ اس ملک میں ہر شخص کو اپنی محنت کے بدلے میں ایک منصفانہ موقع ملنا چاہیے، چاہے اس کا پس منظر، نسل، مذہب یا آنے کا عرصہ کچھ بھی ہو۔ مہمانوں میں پارلیمنٹ کے اراکین، کونسلرز اور وفاقی امیدوار شامل تھے۔ ہم واقعی دنیا کی بہترین قوم میں رہتے ہیں۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ ترقی کر سکتے ہیں اور اپنی مکمل صلاحیتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر محترم انعام الحق کوثر صاحب، احمدیہ مسلم ایسوسی ایشن آسٹریلیا کے امیر صاحب نے اپنی بصیرت افروز خیالات کا اظہار کیا۔
آسٹریلیا، ہمیں تم پر فخر ہے اور تمہیں ہم پر فخر ہونا چاہیے۔ تم دنیا کا ایک عظیم ملک ہو جہاں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کو پناہ ملتی ہے۔ یہاں 250 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں جو محبت، مساوات اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ جب ہم آسٹریلیا کے جھنڈے تلے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب متحد ہو جاتے ہیں۔ MTA انٹرنیشنل، آسٹریلیا اسٹوڈیو۔